یہ محمد فہیم نے بلوچستان سے مسئلہ پوچھا ہے بہت، کیونکہ حیا کے خلاف ہے، چینل میں سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں مسائل کا سیشن، تو میں سوال اسکپ کر دیتا ہوں، مبہم سا جواب دے دیتا ہوں، اصولی جواب دے دیتا ہوں کہ میاں بیوی کا دیکھیں ایک دوسرے سے کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہوتا، تو اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس اسی وجہ سے بنایا ہے۔ ایک کزن دودھ شریک ہو تو باقی کزن سے نکاح کا حکم۔ میرے ماموں کے بیٹے نے میری ماں کا دودھ پیا ہے، میری بہن کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن کیا اس کی بہن سے میرا نکاح ہو سکتا ہے یا اس کے دوسرے بھائی سے میری بہن کا نکاح ہو سکتا ہے؟ ذاکر صاحب جدہ سے۔ جی ہو سکتا ہے بالکل۔ آپ کے ماموں کے بیٹے نے آپ کی والدہ کا دودھ پیا نا، تو آپ کے ماموں کا بیٹا آپ کا بھائی اور آپ کی بہنوں کا بھائی بن گیا ہے۔ باقی اس کے آپ کے ماموں کے بیٹے کے علاوہ جتنے بھی اس کے بہن بھائی ہیں ان کا آپ لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے، یعنی نامحرم والا رشتہ ہے، تو سب ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں۔ صرف یہ والا جو ماموں کا بیٹا یہ آپ کی بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا، باقی سب ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں، کوئی رشتہ نہیں ہے ان میں، یعنی رضاعت والا رشتہ نہیں ہے۔ کرنے کے لیے تیار، اور یہ کہہ کے رونے لگے، اتنا روئے مجھے بھی رونا آ گیا، کہنے لگے یار کوئی تو نیکی کروں میں۔ یعنی دیکھو ان کو یہ غم نہیں ہے کہ زندگی میں کیا ہوگا، یا کچھ مرنے کے بعد کے لیے کچھ تو رکھو اپنے پاس، یعنی کچھ تو اللہ کو دکھاؤں کہ میں بھی کچھ کر کے آیا ہوں۔ تو یہ آخرت ہے جو موٹیویٹ کر رہی ہے کہ یار کچھ تو اچھا کر لو، کچھ کہہ رہے ساری زندگی کا خرچہ ہے کہ یتیم کا میں اپنے ذمہ اٹھانے کے لیے، اس کی ایجوکیشن، اس کی پڑھائی۔ یہ موٹیویشن آپ کو اسلام کے علاوہ کہیں بھی ایسے، یہ اسلام کا اور ہمارے معاشرے کا ایک پازیٹو، ماں باپ کو گھر میں رکھتے ہیں، باہر لڑتے ماں باپ سے نہیں لڑتے اکثر لوگ۔ ہاں جب سے ہماری ایجوکیشن کے نام پہ جو لبرلزم پھیلایا جا رہا ہے اس کے بعد تو اولاد بدتمیز ہو رہی ہے، اور یہ اس طرح کے قوانین آ کے وہ بنا دیں تو ایک الگ بات ہے۔ تو اسلام ہے میرے بھائی جو آپ کو کتنی ساری چیز، آپ کو تنہائی میں برائیوں سے روکتا ہے، اور جو تنہائی میں برائی کرتے بھی ہیں وہ روتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم صحیح نہیں کر رہے، وہ گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے۔ تو جو میں اصل بات لے کے چلا تھا جلدی سے سمیٹتا ہوں، اصل میں حقیقی معنی میں لبرلزم کون سکھاتا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے کہ چھوڑ دو ابا کیا کہہ رہے ہیں، اماں کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو میں بھی اگر باپ دادا کے پیچھے چل رہا ہوتا تو میں ہمارے ابا اماں تو ہمارے ہاں تو خاندان میں رواج ہی نہیں تھا دوسری تیسری کا، معذرت کے ساتھ ہم تو طبیعت سے پٹے تھے، ابا ہوتے تو اب تک مر چکے ہوتے، ہم ابا نے تو ایسا پکڑ کے کوٹنا تھا۔ تو ہمیں خاندان کی ذہنی غلامی سے کس نے بچایا؟ اسلام نے۔ اور جب ہم نے اس پہ غور کرنا شروع کیا ہم نے کہا یار یہ تو بالکل ایک معاشرے کی نیڈ ہے، ضرورت ہے معاشرے کی، کسی کے باپ کے پاس ان دلائل کا جواب نہیں ہے جو اسلام دے رہا ہے، تو ہم اس ذہنی غلامی سے کیا ہو گئے؟ بولو بچ گئے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ابا کا انتقال ہو گیا، وراثت بڑا بھائی نہیں دے رہا، ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی جب تک۔ میں کہتا ہوں بھائی آپ کا رائٹ ہے، آپ وراثت اس سے مانگ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم ذہنی غلام ہوتے تو ہم کہتے ہیں آپ کا کلچر جدھر کو لے کے جا رہا ہے آپ کیا کریں؟ تو بھائی ٹھیک ہے، بھائی کا احترام اپنی جگہ، مگر یہ تو نہیں کہ بڑا بھائی آپ کی وراثت غصب کر کے بیٹھ جائے، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ یہ فیصلہ کرو کہ غلام کس کے ہو، سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے غلام ہو گئے تو مخلوق کے حقوق اور اچھے ادا ہوں گے۔ اور عجیب بات بتاؤں، جو اللہ کی محبت میں، اللہ کی غلامی میں مخلوق کا حق ادا کرتا ہے، مخلوق کی طرف سے بھی اچھا رسپانس ملتا ہے اس کو۔ اور اگر آپ اللہ کو درمیان سے نکال کے مخلوق سے جتنے مرضی تعلقات بحال کرو، مخلوق ایسی نالائق مخلوق ہے کہ آپ اس کے لیے کر کر کے آدھے ہو جاؤ گے، یہ آپ سے وفا نہیں کرے، یہ بتا دوں۔ لوگ آئے دن شکایتیں آ رہی تھے، ہم اپنے بھائی سے اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن ڈستا ہے وہ ہم کو، ہم نے تو یہ کیا، ہم نے تو یہ کیا، لیکن جب اس کی طرف سے موقع آیا تو وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ میں ان سے کہتا ہوں آپ نے اللہ کے لیے کیا ہوتا تو یہ ٹینشن نہ ہوتی آپ کو۔ لوگ سب مفاد پر ہر کسٹمر سے اچھے اخلاق سے بات کر رہے ہیں، تو کسٹمر کیا اس کا غلام بن جائے گا؟ ہے بھائی، کسٹمر کو بتایا اپنی پروڈکٹ اس نے مارکیٹ میں، اس کا چورن اسی طرح بکے گا ٹھیک ہے نا۔ دیکھو نا ہوٹلوں کے باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، آئیے آئیے آئیے،
اب تو وہ جو کراچی میں ہوٹل ہے نا, وہاں باہر تک روڈ پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں, پلیز سر پلیز سر پلیز پلیز. جو کر رہا ہے نا, اس لیے نہیں کہ آپ اس کے کچھ لگتے ہیں, اس کو پتا ہے گالیاں دوں گا تو کوئی بھی نہیں آئے گا. اگر وہ کہے الو کے پٹھے ادھر آ کے کوفتے کھا لے, کبھی بیٹھ کے ادھر بھی کھا لے, اگر ہمیشہ یہاں سے مجھے منہ چڑھاتا ہوا گزرتا ہے اصولی طور پر, تو اس کے اندر کے جذبات تو یہ ہوتے ہیں, اندر جو ہے نا اس کے, کہ یار میں دیکھ رہا ہوں, میں یہاں سے, ہمارے ہوٹل بھی ویسا ہی ہے, تو یہاں سے کراس کر کے وہاں جاتا ہے, اس کا کھانا بھی مہنگا, تو شرم ہی نہیں آتی. دل اس کا چاہتا ہے گالیاں لکھ کے آپ کی گاڑی پہ لگاتے, لیکن وہ ایسے بات نہیں کرتا. وہ کہتا ہے سر پلیز آئیے نا, آئیے پلیز. آپ دھکا دیتے ہوئے گزر جاتے ہو, ذرا بھی غصہ نہیں کرتا, تیری ایسی کچھ بھی نہیں. لیکن اس اخلاق پہ آپ کے دل میں اس کی محبت کے اتنے سے بھی جذبات پیدا نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے یہ مفاد پرستی کی دنیا ہے بھائی. جہاں اس کا مطلب ہوگا تو سر سر کرے گا, جہاں مطلب نہیں ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ بائک میری پنچر ہو گئی, روز پنچر ہو رہی تھی, اور ایک ہی پنچر والے کے پاس جا کے رکتی ہر دوسرے دن. پتا چلا اس کمبخت نے تھوڑا پیچھے کیلیں ڈالی ہوئی ہیں میرے روڈ. میں نے وہ کیلیں دیکھی, ویسے تھینک یو کر رہے ہیں, آئیے سر آپ پھر آ گئے. کیلیں پیچھے ڈالی ہوئی ہیں اس نے. تو مفاد پرستی کی دنیا ہے. ایک آدمی مجھے کہنے لگا یار میں مرنے والا ہوں, تو یعنی عمر میری زیادہ ہو گئی, تو میں سوچ رہا ہوں میری بیوی کے نام مکان کر کے مر جاؤں, پتہ نہیں بیچاری روڈ پہ ہی نہ آ جائے کہیں. لیکن مجھے ڈر ہے میں نے دے دیا تو آنکھیں ہی سر پہ نہ رکھ لے ہے بھائی. تو میں نے کہا کیا کر لے گی زیادہ زیادہ؟ کہہ رہے ہیں گھر سے نکال دے گی. میں نے کہا اتنا پیسہ ہے کہیں اور چلے جاؤ. کہہ رہے ہیں ہاں چلا جاؤں گا. میں نے کہا دے دو یار, زیادہ زیادہ نکال دے گی نا گھر سے. اسی حال میں مر گئے وہ تو بیچاری کے کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. تو اللہ اجر دے دے گا قیامت کے دن. یا تو تمہارے پاس کوئی دوسری رہنے کی جگہ نہ ہوتی, پھر تم نکالتے, تم کہتے لو بھائی ہم کس پہ آ گئے, روڈ پہ. تمہارے کو اللہ نے اتنے وسائل دیے ہیں, کہیں اور چلے جانا, مسجد میں آ جانا, ادھر سو جانا. یہاں پہ گارڈ کا کمرہ ہے ہمارا, اس میں صرف کھٹمل کا پرابلم ہے, باقی کوئی پرابلم اس میں, لیکن وہ بھی کارپیٹ نکالا تو سنا ہے کہ کھٹمل ختم ہو گئے اس. تو میں نے کہا لائف کو انجوائے کرو, اب دے دو بیچاری کو یار. ہاں جوانی میں تھوڑا منع کرتا ہوں کہ ابھی افورڈ نہیں کر سکے گا نا آدمی, ایک دم سے دے دیا پھر وہ آنکھیں یہاں رکھ لی, آپ کو گھر سے باہر نکال دیا. لیکن اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں دے دو یار. اگر اللہ نے اتنے وسائل دیے ہیں دے دو. زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ تمہیں گھر سے نکال دے گی تو تمہارے پاس اور وسائل ہیں رہنے کے, وہاں رہ لو. لیکن اس کے پاس ایک ٹھکانہ اور نہیں نکالے گی تو سبحان اللہ, پھر تو اور اچھا ہے. اور خراب بھی ہو گئی تو تم نے ایک ذمہ داری کیا کر لی, تم اللہ کے لیے حقوق ادا کر رہے ہو نا, تو قیامت میں اس کا اجر تو ملے گا نا. تم نے جو نکاح کیا تھا تو عورت کی پوری زندگی کی ذمہ داری اپنے سر پہ لی تھی کہ نہیں لی تھی؟ تم قیامت میں اللہ سے کہہ سکتے ہو اللہ میں نے اس وعدے کو موت تک نبھایا ہے. کیا خاندانی اسٹائل ہوگا جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, اے اللہ میرے ذمے کسی کا حق نہیں ہے, میں نے بچوں کے حقوق بھی, بیوی کے بھی, ماں باپ کے بھی ادا کیے, اب انہوں نے اگر میرا حق نہیں دیا تو یہ میرا ہیڈک نہیں ہے, یہ کس کا ہیڈک ہے؟ بولو ان کا. حدیث میں آتا ہے, بس ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بھائی سے اچھا سلوک کرتا ہوں مگر وہ پھر بھی بد کلامی کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو حدیث کا مفہوم ہے تم تو جنت کما رہے ہو صلہ رحمی کر کے, اور وہ اپنے لیے جہنم کی آگ کے ٹکڑے جمع کر رہا ہے. تو ایسی عورت کو اللہ خود ہی انتقام لے لے گا اس سے. تو اس لیے اللہ کے لیے دوسروں کے حقوق ادا کریں, اس میں بالکل بے لوس ہو کے. سمجھ رہے ہو, اس کا اپنا مزہ ہے, کیونکہ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ بہرحال ہمیں دیکھ رہا ہے. ایک اور مثال دے دوں, آپ کو کسی سے عشق ہو جائے اور اس کی وجہ سے آپ پٹ رہے ہو, تو اس پٹائی میں تکلیف اس صورت میں ہوگی جب آپ کو پتا ہے کہ معشوقہ دیکھ نہیں رہی, پھر ایک ایک تھپڑ بہت زور سے لگے گا. لیکن آپ کو پتا ہے جس کے لیے پٹ رہا ہوں وہ محبوب مجھے کھڑکی سے دیکھ رہا ہے, تو ہر تھپڑ میں مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کو پتا ہے میری ویلیو بڑھ رہی ہے کہ یار میرا عاشق میرے لیے اتنی قربانی دے رہا ہے, تو آپ کا دل چاہے گا اور رکھ رکھ کے مارو, ٹھیک ہے نا, اور رکھ رکھ کے مارو. تو جب انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے, آگے سے آزمائشیں آ رہی ہیں تو وہ کہتا ہے یار جس کے لیے کر رہے ہیں وہ ان آزمائشوں کو